خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ آہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دل ہلا دینے والی بات، میں سورت میں تھا، آپ کے کار میں بیٹھا ہوا تھا، 11 بجے کا وقت تھا۔ حافظ انزلہ صاحب آپ بھی تھے نا، ہم لوگ دونوں بیٹھے ہوئے تھے کار میں، فون کی رنگ بجتی ہے، چلو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کیسے ہو، خیریت سے ہو؟ کون بول رہے ہیں؟ آپ کا دوست بول رہا ہوں نوساری سے۔ اچھا مولانا میری بھابھی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے۔ کیا عمر تھی؟ کا 24 سال۔ وہ جوانی میں بولے جی جوانی میں، چھوٹے بچے ہیں 7 سال کے، دعا کرنا اس کے لیے۔ ان کی اہلیہ آپ کے سورت ضلع کے ہی رہنے والی تھی، سورت ضلع کے یہ قبرستان میں ان کو دفن کر دیا۔ دعائی کر سکتے اور تو کیا کر سکتے ہیں؟ عجیب بات بتائی مولانا، فون اس لیے کیا کہ ابھی کچھ وقت پہلے بیٹی کے ابو اور ان کا 7 سال کا بچہ وہ دونوں قبرستان گئے، تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ 2 یا 3 سانپ اس کے سر کے پاس سے قبر کے اوپر آ گئے۔ میں نے حافظ انزلہ صاحب کو اشارہ کرا، میں نے کہا کیا بول رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کہا آپ کیا کہہ رہے ہو؟ مولانا میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو۔ میں نے کہا وہ بازو میں کوئی گڑا ہوگا نا، وہاں سے سانپ نکلتے ہوں گے۔ بولے نا 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 مولانا آپ سمجھانے کی کوشش نہ کرو، کوئی وظیفہ بتاؤ، اس کے سر کے پاس سے نکلتے ہیں، ادھر ادھر کہیں جاتے نہیں ہیں، خوف زدہ اور خوفیلے سانپ ہے، وہ جب کسی کو دیکھتے ہیں دوبارہ قبر میں چلے جاتے ہیں، اس کے سر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس کے ابا تڑپ رہے، بچے سہم گئے، گھر والے تڑپ رہے یہ منظر دیکھ کر۔ میں نے کہا پھر کیا کیا؟ بولے وہ جو اس کے سر کے پاس سے قبر کھل گئی، ایک ہی دن میں اس کو واپس بند کر دیا۔ اچھا مولانا پھر وہ قبر کھل گئی، پھر وہاں سے 2-3 سانپ باہر آ گئے، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ میں اپنے بارے میں ٹینشن میں ہوں کہ اللہ ہمارا کیا ہوگا، کیا وظیفہ بتاؤں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر جو پڑھنے کا اللہ نے ذہن میں ڈالا ان کو بتا دیا۔ کہا مولانا پھر جب کوئی آتا ہے وہ سانپ پھر اسی کی قبر میں چلے جاتے ہیں، اس کے سر کے پاس چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر کہیں نہیں جاتے۔ کیا کرتی تھی وہ عورت؟ نماز نہیں پڑھتی تھی، نماز تو پڑھتی تھی، پھر پردہ نہیں کرتی تھی، پردہ بھی کرتی تھی، تو کیا کرتی تھی؟ بد نظری اور زنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا اس کو تو ہمارے معاشرے میں لوگ بہت ہلکا لے رہے ہیں، بنداس موبائل میں بد نظری کر رہے ہیں، سڑکوں پہ بد نظری کر رہے ہیں، اخبار میں بد نظری کر رہے ہیں، نیوز دیکھتے دیکھتے بد نظری کر رہے ہیں۔ ایک مستورات نیوز دے رہی ہے اور اس کو دیکھ رہے ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ کتنی عورتیں سیریل دیکھ رہی ہے، کہتی ہے ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں، ارے اس میں کتنے مرد لوگ آتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرتے قبر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ پکی بات ہے کہ قبر یا تو جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گڑھا ہوگی۔ قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ ہم دیکھیں ہم اپنی قبر کو کیا بنا رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ سیریس ہے، آخرت بنانے کے لیے دی ہے۔ اللہ والے ایسے ہی نہیں تڑپ رہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جو رو رو کے بیان کرتے ہیں، نوجوانوں میری سنو، آؤ اللہ کی طرف توبہ کرو، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا دشمن نہیں ہوں۔ وہ ایسے ہی رو رو کے نہیں بولتے ہیں، وہ ایسے ہی کرکٹروں کو ہیرو لوگوں کو نہیں سمجھاتے ہیں، ایسے ہی جنید جمشید ان کی بات میں نہیں آ گئے۔
کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کر کے امت کو اس بات کی طرف چوکنا کرتے ہیں کہ تم بھی اپنا انجام سوچو. دعا کریں اس بچی کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. میرا کہہ لینا آسان ہے, آپ لوگوں کا سن لینا آسان ہے. جس پر بکتی ہے نا وہ جانتے ہیں کیا گزرتی ہے.